السلام علیکم۔ علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ حلالہ کا مسئلہ زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی شروع ہوا۔ قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی اور اس سلسلے میں پیغمبر اکرم نے احادیث بھی ارشاد فرمائی۔ اسلام میں حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو جب 3 طلاق دے دیے جائیں تو اس کے بعد اس کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہم بستری کرے، اور وہ مرد اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے اس عورت کو طلاق دے دے، یا وہ عورت اپنے اختیار سے طلاق لے لے۔ اس کے بعد سابقہ شوہر اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں اس بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ اگر شوہر نے عورت کو 3 طلاق دے دیے تو اس کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ بس اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اس صورت میں پہلے شوہر کے اس کی طرف رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ چیز اسلام نے اس وجہ سے رکھی ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان طلاق کی نحوست کو کم کیا جائے اور طلاق سے سماج میں پیدا ہونے والے مسائل کا سدباب ہو۔ جب انسان اپنی زوجہ کو 3 مرتبہ طلاق دے دے گا تو اس کے بعد اگر اپنے کیے پر پشیمان بھی ہو تو اس پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس عورت کو حاصل کرنا گویا انتہائی مشکل ہے کہ جب وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی تو ضروری نہیں کہ اس کے بعد اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، اور بالفرض اگر وہ مطالبہ کرے بھی تو ضروری نہیں کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے۔ اور دوسری شادی میں اسلام نے ہم بستری کی قید لگائی ہے کہ دوسرا مرد اس عورت کے ساتھ جو اب اس کی بیوی ہے ہم بستری بھی کرے۔ اس چیز سے پہلے مرد کو یہ احساس ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کر کے ہم بستری کرے گی۔ اس کے بعد اگر بالفرض طلاق کی صورت میں وہ اس سے شادی بھی کرے تو یہ اس کی بے غیرتی کا ثبوت ہوگا۔ لیکن بعض لوگ اس مسئلہ کو دوسرے روپ سے پیش کرتے اور اس الہی حکم میں تحریف پیدا کر کے اپنا مفاد پورا کرتے ہیں، جیسا کہ بعض اسلامی فرقے جن میں صرف 3 بار طلاق 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 کہنے سے 3 طلاق ہو جاتے ہیں، حلالہ ایک بڑی مشکل کا علاج سمجھتے ہیں۔ عام لوگ حلالہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق دینے کے بعد جب اپنے کیے پر پشیمان ہوئے تو اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے کسی مرد کے نکاح میں دیا، اس کے بعد دوسرے دن وہ حلال ہو کر واپس آ گئی۔ اس عمل کو شریعت اسلامی نے صریحاً حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی میں ایسا کرنے والوں پر لعنت بھی کی گئی ہے۔ خدا کی لعنت ہو اس مرد پر جو اپنی بیوی کو حلال کرنے کے لیے بھیجے، اور اس مرد پر بھی جو دوسرے کی بیوی کو اس طرح حلال کرے۔ یہ حدیث ابو داؤد، احمد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں بیان ہوئی ہے۔ عام لوگوں میں رائج حلالہ اور قرآن میں بیان شدہ حکم حلالہ میں واضح فرق ہے۔ عوام میں جو حلالہ رائج ہے وہ یوں ہے کہ جو اپنی بیوی کو 3 طلاق دینے کے بعد نادم ہو جائے تو وہ حلالہ کو اپنی مشکل کا راہ حل سمجھتے ہوئے اپنی بیوی کو کسی ملا کے پاس بھیج دیتا ہے اور وہ ملا اسے حلال کر کے لوٹا دیتا ہے۔ البتہ یہ چیز اہل تشیع کے سماج میں رائج نہیں ہے، کیونکہ اہل تشیع کے نزدیک 3 بار طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، اور جو شخص الگ الگ دفعہ 3 بار اپنی بیوی کو طلاق دے وہ دوبارہ کم ہی اس کی طرف رجوع کی سوچے گا اور پھر حلالہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے حلالہ زیادہ تر اہل سنت میں رائج ہے، لیکن قرآن اور شریعت میں جو حلال کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد عورت کو اختیار حاصل ہے، وہ چاہے کسی سے شادی کرے یا نہ کرے، اور کسی دوسرے مرد سے شادی کرنے کی صورت میں بھی اس کو مکمل اختیار ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے طلاق لے یا نہ لے۔ اس میں پہلے مرد کا کوئی رول نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ عورت دوسرے کے ساتھ سال ہا سال زندگی بسر کرے، اور اگر اس کا شوہر اسے اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا مر جائے تو ایسی صورت میں اگر وہ عورت چاہے تو پہلے مرد کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ لہٰذا وہ حلالہ جو اہل سنت کے سماج میں رائج ہے بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور اس بات پر تمام علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع کا اتفاق ہے۔ لیکن حلالہ کا وہ طریقہ جو قرآن اور احادیث میں بیان ہوا ہے وہ تمام علماء اسلام کے نزدیک صحیح اور اسلامی طریقہ ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔